کچھ اسلامی قوتیں ان میں سے کوئی نیوکلیر پاور بن گئی، کوئی کسی اور انداز میں جو ہے وہ بن گئی، تو یہ ہمارا وقت جو ہے وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ نے ہی نکلوایا. یعنی ہمیں تو پیس کر رکھ دیتے. یہ ہمیں تو اللہ نے ہم پر نعمت کی ہے. لوگ حیران ہو گئے ہیں اس بات سے. یہ ہم پر بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے پہلے 2 عالمی جنگیں ان بدماشوں کے درمیان پیدا کیں، جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. ورنہ جس طریقے سے یہ ہم پر چڑھ بیٹھے تھے صدیوں کی محنت کے بعد، جو خواب دیکھ رہے تھے کہ اس عالم اسلام کو گرا کر اس کے سینے کے اوپر آ بیٹھے تھے، اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ وہ تو کالجوں یونیورسٹیوں میں ابھی انہوں نے ہمیں پڑھانا تھا، اور کچھ صدی 2 صدی دیکھتے پھر دیکھتے کہ وہ جو ہے نا کہاں سے کہاں وہ کرتے ہیں. تو اس سے ہماری جان چھوٹ گئی. ہم نے کفر پورا نہیں پڑھا اس کا. یہ جتنا کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو وہ اس کے کچھ دن اور گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی بہت بڑی کہ 2 عالمی جنگیں ان کے مابین کروا کے ان کی کمر کی، تو عالم اسلام کو جیسی کیسی آزادیاں ملیں. یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی یہاں کہ جو ہے نا کسی لیڈرشپ کا کمال تھا. بلکہ غلط بات ہے، کسی لیڈرشپ کا کمال نہیں تھا. کسی لیڈرشپ کا کمال نہیں تھا. انگریز کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہ اس سے زیادہ آپ پر رہ ہی نہیں سکتا تھا. نہ اس کی مہربانی ہے اور نہ ہماری بہادری ہے، ہمارا کمال ہے. مطلب یہ صرف اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ عالمی جنگیں ان اپنے دشمنوں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا اعلان جنگ تھا یہ، جو 2 عالمی جنگیں کر کے ان سارے انسان پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کے سینے پر چڑھے ہوئوں کو ہٹایا. اور جیسی کیسی وہ لولی لنگڑی آزادیاں. لیکن میں دوبارہ یہ عرض کر دوں، یہ جو مبدأ ہے یہ بہت اہم ہے. جو مل سکتا ہے اس کو حقیر مت جانو. اب سوسائٹیز کی زندگی میں یہی قاعدہ ہوتا ہے، یہی اصول ہوتا ہے. وہ جی پورا ہمیں تو چاہیے، اور اس انتظار میں جو ہے نا پورے جہاں سے مرضی جو ہے نا وہ لوگ انسانیت سفر کر کے آگے چلے جائے. تو جیسی کیسی لولی لنگڑیاں ہمیں آزادیاں ملیں. اور اس کے بعد پھر جو ہمارا باقی وقت اللہ تعالیٰ نے نکالا تو وہ تھی جس کا نام تھا سر جنگ، کولڈ وار. کولڈ وار کے ذریعے سے کا نتیجہ تھا کہ پاکستان جیسے ایک ملک نے سر اٹھا لیا. کولڈ وار کا نتیجہ تھا کہ ترکی جیسے ایک ملک نے سر اٹھا لیا. کولڈ وار کا نتیجہ تھا کہ سوڈان جیسے ملک نے اپنا کچھ نہ کچھ بنا لیا. یہ ابھی ہم نے ان ملکوں کا کیا، ایک اور چیز کا وہ ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا ذکر تھوڑا سا جو ہے نا وہ پرابلمس پیدا کرتا ہے. اس کا نام ہے عالمی جہاد. عالمی جہاد ایک فنومینا ہے بھائی اب. اور ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ مطلب یہ تو خیر بہت اعلیٰ چیز پیدا ہو گئی تھی. اس پر تو ایک بہت بڑی ضرب لگی جو فکر خوارج نے اس پر حملہ کیا. ستیہ نہ کچھ دیر کے لیے تو، ورنہ ایک ایسی زبردست قوت ہے جس چیز کا نام عالمی جہاد ہے. اسی نے یہ جو سوویت یونین سپر پاور کو، بے شک اس پہ پیچھے CIA کا اسلحہ ہو، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو انی جو اس کے سینے میں جا کر چبھی تھی اس کا نام جہاد تھا. ٹھیک ہے پیچھے جو بھی ہو، اور وہ قوت، وہ بہادری، وہ فدائیت وہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ صرف اور صرف قرآن پڑھنے والوں کو ہی اللہ دیتا ہے. اور اسی نے یہ پانسا پلٹا تھا جس کے بعد سے لے کر امریکہ کو لالے بڑھ گئے. یعنی وہ جیتنے والا رونا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ جو مصیبت ہے اس نے جو ہے نا وہ مجھے کیا کرنا ہے. آخرکار وہ جو ہو گیا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ہم تو سرنڈر کرنے والے ہیں ہی نہیں نا. ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہم کیوں سرنڈر کریں؟ تو ہم لوز کیا کریں گے یار؟ ہمارا کیا جاتا ہے؟ آخرت تو ہماری پڑی ہی ہے نا. یعنی کوئی آخرت لے سکتا ہے ہم سے؟ اور دنیا ویسے رہنی ہے کیا؟ تو دنیا رہنی نہیں ہے، آخرت کو ہم سے چھین نہیں سکتا ہے. تو ہمیں کیا فکر ہے؟ تو ہم تو الحمدللہ ون ون پوزیشن میں ہے. اللہ ہمیشہ ہی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا تو کچھ جاتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال کی ہسٹری میں اس کا جو بہت بڑا اس کو جو سیٹ بیک پہنچا وہ تھا کہ اس پر فکر خوارج کا حملہ ہمارے اس عالمی جہاد پر، جس کے بعد سے لے کر یہ کافر کے بھی خاصا سارا زیر استعمال ہوا. وہی شریعت اور جہاد کے نعرے جو ہے نا، ایک اٹھتی ہوئی مسلمان قوت پاکستان
کے خلاف جو ہے نا وہ برتی جانے لگی، اور اس پاکستان کو گرانا کچھ اور پہلوؤں سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بڑا مقصد تھا، ٹھیک ہے، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت چہیتے دوست ہیں اس خطے کے اندر، جن میں سر فہرست بھارت آتا ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور یہ ہمارا جو شریعت اور جہاد کے نعرے لگانے والا جو جذبہ تھا وہ ان کا پانی بھرتا رہا ہے نادانستہ طور پر، تو ان کے کام آتا رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سیٹ بیک بھی ہم نے صحیح جانا ہے انشاءاللہ، اور امت کے نوجوان کو سمجھ آ جانی ہے۔ البتہ یہ جہاد اس نے ابھی ایک اور بہت بڑی قوت بننا ہے، تو ایک طرف تو ہمارے کچھ ابھرتے ہوئے اسلامی ملک، اور دوسری طرف یہ جو سارا نقشہ بن رہا ہے وہ دراصل ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں ہمارے وہ بڑی اسلامی تعمیرات کے، وہ بڑے ہی ابھی فی الحال مبہم سے انداز میں مختلف ٹکڑے بڑے بڑے بننے ہیں، بہت بڑے بڑے بننے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ نکماپن اور دل ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے قرآن پڑھنے والے لوگوں کو عقیدہ سکھانے والے اگر انشاءاللہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے آئندہ چند اشروں کے بعد بہت پانسا پلٹے، اور یہ مارکا جو ہے ایک بہت اعلیٰ سطح پر اگر چلا جائے تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے دشمن کو کوئی بہت بڑی ضرب لگوائے اور واقعتاً عالم اسلام آزاد ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اصل رونا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام فی الحال تو آزاد ہر مہینے میں بھی ہو جائے، ان کو عقیدہ پڑھانے والے کیا امریکہ سے لے کر آئیں گے آپ؟ واللہ ان کو خالص اسلام بتانے والے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ وہ تو مدرسوں میں نہیں پیدا ہو رہے، وہ تو ہمارے ان جو اسلامی جو ٹریڈیشنل ادارے ہیں ان کے اندر نہیں پیدا ہو رہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے اس لیے تو سارا کچھ اسلام ہے، یہ تو بھولا ہوا تھا ہمیں اسلام، یہ تو سارا کچھ ادھر چلا گیا تھا، پتہ نہیں کہاں سارا کچھ یورپ پہ چلا گیا تھا، بس صرف کلمہ پڑھوا لیں آپ، باقی تو سارا کچھ اسلام ہے۔ ویلفیئر یورپ کا جو ہے نا وہ اسلامی ہے، ماڈرن اسٹیٹ جتنی ہے وہ انسان کی جتنی حقوق انسانی سارے کے سارے اسلام کی چیز تھی یار، پتہ ہے آپ کو، حقوق انسانی سارے کے سارے اسلامی چیز تھی، وہ پتہ نہیں کہاں کافر کے پاس چلی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ سارا کچھ یہ کون سا یہ کون دے رہے ہیں یہ سبق؟ یہ قرآن پڑھانے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سبق دے رہا ہے۔ تو ہمارا جو المیہ ہے وہ دراصل یہ ہے کہ مطلب ہمیں وہ ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ ٹھیک ہے ایک چیز سوسائٹی کی سطح پر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ لے رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنے عقائدی تعلیم کی سطح پر اس کو ذرہ گھاس نہ ڈالیں، اس کو کچھ نہ سمجھیں، اور خالص اللہ کی طرف سے اترا ہوا اسلام ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو قائم کرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اور اسی پر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے۔